الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع پڑھیں گے۔ اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان فرمایا ہے، ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم تھا اس کا تذکرہ ہے، پھر حضرت آدم کو اس زمین کا خلیفہ بنایا گیا یا انسان کو اس زمین کا خلیفہ بنایا گیا، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو اور شیطان کو اس دنیا میں اتارا تو پھر ایک بڑی ہدایت دی، اس کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کریں گے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان کو کس طرح کا بدلہ ملنا ہے، اور جو لوگ منکر ہوں گے، انکار کریں گے، جھٹلائیں گے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا یہ تمام موضوعات اس رکوع میں آئیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں اس زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، ان فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اس زمین میں ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو اس زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم آپ کی حمد و ثنا، آپ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ دیکھو فرشتوں، میں اب زمین کے لیے اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ایک الگ مخلوق بنانے والا ہوں جو اس زمین پر میری نیابت کرے گی، اس زمین کی وارث ہوگی، اس زمین کی خلیفہ ہوگی۔ تو اس کا جواب فرشتوں نے یہ دیا کہ اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے؟ ظاہر ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہوگا کہ اس انسان کی صفت کیا ہوگی، کچھ اس میں نیک بھی ہوں گے، یعنی انہیں خیر و شر کی تمیز دی جائے گی، ان کے جبلت میں، ان کے خمیر میں جہاں ایک طرف خیر کا مادہ ہوگا وہیں شر کا بھی مادہ ہوگا، گویا یہ دونوں طرح کے لوگ اس میں پیدا ہوں گے۔ تو یہ چیز فرشتوں کو جب معلوم ہوئی تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار، ہم تو آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی حمد و ثنا کے لیے کافی ہیں۔ گویا اس طرف اشارہ تھا کہ اگر ہمیں اس زمین کی خلافت مل جائے تو ہم تو اس کے اہل ہوں گے۔ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں کہ جو برائیاں بھی کرے گی، جو آپ کے خلاف بھی کھڑی ہوگی، آپ کے خلاف سرکشی بھی کرے گی، آپ کی نافرمانی بھی کرے گی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ دیکھو نہیں،
میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی یہ خلافت کیا ہے، اس زمین کی نیابت کیا ہے، اس کے لیے کس طرح کی اہلیت چاہیے، کس طرح کی صلاحیتیں چاہیے، وہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور وہ ساری چیزیں میں نے انسانوں میں بنائی ہیں جو تمہارے اندر نہیں بنائی ہیں. اس کے بعد پھر فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو ایکسٹرا صلاحیتیں دی گئی تھیں اس کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ وہاں رونما کروایا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات بلکہ اس زمین کی تمام چیزوں، تمام اشخاص، تمام قوموں کے نام سکھائے، ان کے خواص، اس میں کون سی چیزیں مضر ہوں گی، کون سی چیزیں فائدہ مند ہوں گی، کون سی قومیں ہیں جو اللہ کی فرما بردار ہوں گی، کون سی نافرمان ہوں گی، ان کی طبیعتیں کیا ہوں گی، ان کے آثار کیا ہوں گے، یہ تمام چیزیں سکھلائی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام طرح کے ناموں کو سکھلا دیا، تمام نام سکھا دیے. مفسرین نے یہاں یہ بات نقل کی ہے کہ ناموں سے مراد اس دنیا کی تمام چیزوں کے نام ہیں. وہ اشخاص بھی ہو سکتے ہیں، وہ افراد بھی ہو سکتے ہیں، وہ قومیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ اشیاء بھی ہو سکتی ہیں، وہ کائنات کی چھوٹی بڑی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. ان تمام چیزیں، ظاہر ہے کہ جس گھر میں بھیجا جا رہا ہے اس گھر کا تعارف پہلے پیش کر دیا گیا، اس گھر کے بارے میں تمام چیزیں فطرت میں ودیعت کر دی گئیں، اسے سکھا دیا گیا. تو پھر ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. فقال، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان تمام اشیاء کے، ان تمام چیزوں کے، ان تمام اشخاص و اقوام کے نام بتاؤ، ان کے خواص بتاؤ، ان کی صفات بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو بس وہ علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. جو آپ نے ہمیں نہیں سکھایا ہے، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اسے آبزرو کر سکیں، اسے سیکھ سکیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی ہیں اصل میں جاننے والے اور حکمت والے. یہ آپ کا علم، آپ کی حکمت ہے کہ کون خلافت کے لائق ہے، کون نہیں ہے، وہ آپ ہی جانتے ہیں. ہمارے ذہن میں ایک بات آئی، ہم نے کہہ دی، ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ آدم ذرا انہیں بتاؤ، باسمائهم، ان تمام اشیاء کے، ان تمام چیزوں کے نام ذرا انہیں بتاؤ. فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام ان کے سامنے پیش کر دیے، بتا دیے، قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے یہ بات تم سے نہیں کہی تھی کہ میں ہی ہوں جو آسمان و زمین کے تمام غیوب کو، تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں. غیب کہتے ہیں وہ تمام علوم یا وہ تمام چیزیں جو دنیا کی تمام مخلوقات سے پوشیدہ ہیں، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. تو زمین و آسمان کے تمام غیب کو میں جانتا ہوں جو تم سے پوشیدہ ہے اور تمام مخلوقات سے پوشیدہ ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، اے فرشتوں. اب ظاہر ہے کہ ضمناً اجنہ بھی اس میں شامل تھے اور مخلوقات بھی شامل تھیں کہ تم سب آدم کا سجدہ کرو.
فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں، انکار کرنے والوں میں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کے اس مکالمے یعنی اسماء کے جاننے اور پھر اس کے بتانے کے واقعے کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کی برتری جب ثابت ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو یہ حکم دیا، خاص طور سے فرشتے چونکہ سب سے افضل تھے اس لیے ان کا ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ تم سب اب آدم کا سجدہ کرو، یعنی ان کی تعظیم کرو، یعنی فعلاً اور عملاً یہ بتا دو کہ حضرت آدم کی صلاحیتیں بالکل ممتاز ہیں، حضرت آدم ہم سے بالکل الگ مخلوق ہیں، حضرت آدم گویا اشرف المخلوقات ہیں، یہ اظہار کر دو اپنے عمل سے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو شریعت محمدیہ سے پہلی شریعتوں میں بھی جائز تھا، اور جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور آپ کے بھائیوں نے حضرت یوسف کا سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ جس طرح آج ہم مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اسی طرح اس وقت لوگ سجدے سے تعظیم بجا لایا کرتے تھے۔ تو یہاں فرشتوں کو اور جناتوں کو اور دیگر مخلوقات کو یہ حکم دیا گیا کہ تم آدم کا سجدہ کرو، عملاً اس بات کا اقرار کر لو کہ تم سب آدم سے چھوٹے ہو اور آدم تم سے بڑے ہیں، ان کی عظمت کا اعتراف کر لو۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا نام عزازیل تھا، یہ اجنہ میں سے تھا، اسے طاؤس الملائکہ کا لقب ملا ہوا تھا، یہ بڑے علم والا، بڑی معرفت والا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، فرشتوں میں بھی اس کا ایک بڑا مقام ہو گیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے اس کو جس چیز نے یہاں دھوکہ دیا وہ اس کے اسی علم نے، اسی معرفت نے، اسی عبادت کے زوم نے، پھر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ آخر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، تو میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ یعنی اللہ سے جرح کرنے لگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے سرکشی کی، تکبر کیا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ منکرین میں ہو گیا، کافروں میں ہو گیا۔ خیر، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید نے جگہ جگہ اور تفصیل سے بیان کیا ہے، انشاءاللہ اور تفصیلات آگے آئیں گی۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے جتنا بیان کیا ہے بس اس کی مختصراً تشریح کر کے ہم تفہیم کر کے آگے نکلیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کو جنت میں حکم دے دیا رہنے کا، اور ابلیس جو ہے وہ اللہ کے دربار سے مردود ٹھہرا، وہ راندے درگاہ کر دیا گیا، وہ دھتکار دیا گیا۔ سورہ اعراف میں اس کی ساری تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کی جگہ پر ہم پڑھیں گے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور دونوں کھاؤ سیر ہو کر، آرام سے، اطمینان سے، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو، یعنی یہ پوری جنت تمہاری ہے، اس میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اطمینان سے۔ لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ ایک درخت ہے جس کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم اور حوا جنت میں رہنے لگے آرام سے، اطمینان سے، جہاں چاہتے تھے کھاتے تھے، جن نعمتوں کو چاہتے تھے استعمال کرتے تھے، اور اس ایک درخت سے بچتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک طرف شیطان اللہ کے دربار سے مردود ٹھہرا اور اس نے
اللہ سے یہ مہلت مانگی کہ مجھے اجازت دیجیے قیامت تک کے لیے کہ میں انسانوں کو بہکاتا رہوں، انہیں پھسلاتا رہوں، انہیں راہ سے بھٹکاتا رہوں۔ تو پھر جب یہ اختیار ابلیس کو مل گیا تو اس نے سب سے پہلا ہتھیار جو چلایا، جو آزمایا، وہ حضرت آدم ہی پر تھا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، جہاں وہ دونوں تھے، یعنی جنت میں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نافرمانی حضرت آدم اور حوا سے سرزد ہوئی، ان کے کپڑے اتر گئے، انہوں نے فوراً انہیں تنبیہ ہوئی، وہ ہوش میں آئے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عتاب اترا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم اور حوا اتر جاؤ تم دونوں، بعضکم لبعض عدو، اب ایک دوسرے کے تم دشمن ہوگے۔ اور اگر شیطان کو بھی اس میں جوڑ لیں تو شیطان بھی، یعنی تینوں آپس میں دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور جاؤ زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا، کچھ سامان ہوگا ایک مدت تک، یعنی اب یہ زمین تمہارا ٹھکانہ ہوگی، زمین کے ساز و سامان، زمین کی نعمتیں تمہارے لیے ہوں گی، لیکن ایک مدت تک۔ یہ گویا بطور عتاب اللہ تعالیٰ نے یہ فوراً حکم دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، وہ نادم و شرمندہ ہوئے تو پھر اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے، متوجہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے شفقت فرمایا، رحمت نازل فرمائی ان پر، انہیں کچھ کلمات سکھائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ سورۃ الاعراف میں وہ الفاظ ہیں، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کر لیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، آپ نے بخشش نہ فرمائی تو پھر ہم بڑے خسارے میں ہوں گے۔ تو فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے توبہ قبول فرمانے والے اور بڑے مہربان، بہت رحم کرنے والے۔ جب یہ توبہ قبول ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکمتاً، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاً تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین کے لیے بنایا تھا، یہاں کا خلیفہ بنایا تھا، لیکن امتحان کے طور پر جنت میں رکھا تھا۔ اور پھر جب یہ واقعہ ہوا اور حضرت آدم نے توبہ کی، توبہ قبول ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا کہ اب تم زمین میں اتر جاؤ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ یہاں سے، یعنی اب جنت سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس یاد رہے کہ جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بس جو شخص میری ہدایت، میری رہنمائی کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوا کرے گا۔ وَأَمَّا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن جو لوگ انکار کریں گے یا ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہوں گے، آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں، اس آگ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، حضرت حوا کو، ابلیس کو، سب کو جب اس زمین پر اتارا تو یہ ہدایت دی کہ اب جا رہے ہو، یاد رہے میری طرف سے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہدایت میری طرف سے آئے گی، بس تم کو چاہیے کہ اس ہدایت کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔
جو پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، اور وہ کسی بات پر غمگین نہیں ہوں گے۔ اور لیکن جو لوگ انکار کریں گے، جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، وہ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب اگر ہم اس رکوع کے مضامین کو یا اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کی طرف توجہ کریں تو پہلی بات جو ہمیں پہلی آیت سے سبق ملتا ہے، پہلی بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام انسان اپنی حیثیت، اپنے مقام اور اپنے اسٹیٹس کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ فرشتوں سے بھی ہم ہمارے سامنے سجدہ کرا دیا، ہر مخلوق سے ہمارے سامنے سجدہ کرا دیا کہ دیکھو تمہاری حیثیت بہت نرالی ہے، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تم اپنے مقام کو پہچانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک خاص مقصد کے تحت تمہیں پیدا فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس زمین پر تم اللہ کی نیابت کرو، اللہ کے خلیفہ بن کر رہو۔ پہلی چیز یہ کہ یہ دعوت ہے اس قرآن کی تمام انسانوں کے لیے۔ آج انسان اپنے اس مقام اور اس حیثیت کو بھول چکا ہے، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی روش، اس کا رہن سہن، اس کے معاملات، اس کی معاشرت اتنی بگڑ چکی ہے کہ شاید جانور بھی اتنے گئے گزرے نہیں ہوں گے جتنا انسان بگڑتا جا رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ ہے کہ انسان اپنا مقام، اپنی حیثیت، اپنا اسٹیٹس بھول گیا۔ تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا انسانیت کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ اے لوگو، خدا نے، اس کائنات کے کریٹر نے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہیں اس زمین کا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، تمہیں اس زمین کا اقتدار، اس زمین کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ تم یہاں دیگر مخلوقات کے مقابلے میں حقیر نہیں ہو، بلکہ تمہاری عظمت کا بول بالا ہے۔ پوری کائنات کے ذرے ذرے نے گویا سر جھکا دیا تھا تمہارے سامنے۔ اب تم ان کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ، تم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو اس طرح بلند کرو کہ واقعی لوگ کہیں کہ ہم اور آپ اللہ کے نائب ہیں، اپنے پروردگار کے نائب ہیں اور اس زمین کے خلیفہ ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان گویا ایک مکالمہ یا یہ کہیے کہ کمپٹیشن کروا دیا علم کا، کہ فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جو کچھ دیکھیں، جو کچھ انہیں پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، ان کے سامنے بیان ہو، وہ اسے آبزرو کر لیں، اسے جان لیں، اس کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ حقیقت حال سے واقف ہوتا ہے، وہ جو علم اسے سکھایا جاتا ہے، جو علم اس کے سامنے بیان ہوتا ہے، جو کچھ وہ دیکھتا ہے، جو کچھ وہ سنتا ہے، جو جن چیزوں کے بارے میں وہ سوچتا ہے، ان تمام چیزوں سے وہ اچھی طرح واقف بھی ہو جاتا ہے اور اسے آبزرو کر لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سکھایا گیا، ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ تمام علوم پیوست کر دیے، اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہیں فرشتے بھی تھے سب کے سامنے۔ کسی قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ حضرت آدم کو الگ سے کہیں سکھایا گیا، وہیں فرشتے بھی ہیں اور حضرت آدم بھی ہیں، وہیں سکھایا گیا، یہ علم وہیں سکھایا گیا۔ حضرت آدم نے اسے آبزرو کر لیا اور فرشتے نہیں کر سکے۔ فرشتوں کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ جو سکھاتے تھے وہی سیکھ سکتے تھے، لیکن حضرت آدم کو یہاں جو سکھایا گیا، تمام کائنات کی چیزوں کا علم انہوں نے سیکھ لیا، اور پھر مکالمہ کروایا گیا کہ فرشتے تم بتاؤ، وہ نہیں بتا سکے۔
لیکن حضرت آدم نے سب بتا دیا. تو گویا انسان کا جو امتیاز ہے وہ علم سے ہے، معرفت سے ہے. تو ہم مسلمانوں کو خاص طور سے چاہیے اور تمام انسانوں کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں. نہ صرف یہ کہ قرآن اور سنت اور سیرت کا علم، بلکہ اس کائنات کی اشیاء کا بھی علم، جسے آج نیچرل علم کہا جاتا ہے، جسے آج سائنس کہا جاتا ہے. یہ وہی علوم تو ہے. یہ کائنات کی جو اشیاء ہیں، یہ کائنات میں جو چیزیں ہیں، کائنات کی خدا کی جو مخلوقات ہیں، اس میں غور و فکر کرنے کا نام ہی تو سائنس ہے. تو یہ جو سائنسی علوم ہے، ان کا سیکھنا بھی قرآن سے ثابت ہے، ایسا نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا اور اسی کی برکت ہے، یہ کہیے اسی کا اظہار ہے کہ آج انسانی قافلہ علوم میں اتنا ماہر ہو چکا ہے، سائنسی علوم اتنا آگے جا چکا ہے، اور بہت سے علوم دنیا بھر میں ایجاد ہو چکے ہیں. ان تمام علوم کا گویا بنیادی سرچشمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی فطرت میں، ان کے ضمیر میں رکھ دیا تھا، ان کو ودیعت کر دیا تھا، انہیں سکھا دیا تھا. اب ان کی نسلوں میں یہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں. تو ہم انسانوں کا امتیاز علم سے ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور معرفت حاصل کریں. نہ صرف یہ کہ اس کائنات کی چیزوں کا علم، اس کی معرفت، بلکہ اپنے پروردگار کی معرفت، اس کا علم، اس کا بھیجا ہوا جو وحی کے ذریعے سے علم ہے، وہ بھی. تیسری اہم چیز یہاں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدے کا حکم دیا تھا تو سب کو دیا تھا، فرشتوں کو بھی دیا تھا اور ابلیس کو بھی دیا تھا. فرشتوں نے سجدہ کر دیا، فرشتوں نے فوراً اللہ کا حکم بجا لایا اور اس میں دیری نہیں کی. تو گویا فرشتوں کی صفت ہے فرما برداری، اور ابلیس اور شیطان کی صفت کیا ہے؟ انکار، تکبر، ہٹ دھرمی، سرکشی. تو ہمارے سامنے دونوں رویے ہیں. ہم انسان یہ طے کریں کہ ہم فرشتوں کی صفت اپناتے ہیں یا یہ کہ شیطان کی صفت. فرشتوں کی صفت اپنائیں گے تو اللہ کے مقرب بنیں گے، اور شیطان کی صفت اپنائیں گے، انکار کریں گے، تکبر کریں گے، سرکشی کریں گے، حد درمی کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ کا عذاب ہوگا ہم پر. فیصلہ ہمیں کرنا ہے. اور ایک اہم بات اور یہ ثابت ہوئی اس سے کہ ایک غلطی ابلیس سے ہوئی، لیکن اس غلطی کے بعد وہ نادم و شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ اس نے سرکشی کی، تکبر کیا، اس نے لاجک دینا شروع کیا. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. لیکن دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے بھی غلطی ہوئی، لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوئے، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور اللہ سے توبہ کی. تو شیطانی صفت یہ ہے کہ انسان تکبر کرے، غلطی کا اعتراف نہ کرے، بلکہ غلطی پر اڑ جائے اور اس کی لاجک پیش کرے، طرح طرح کے بہانے کرے. اور حضرت آدم یعنی ہمارے باپ، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی صفت، ان کی روش یہ ہے کہ غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن غلطی ہونے کے بعد اس پر اڑنا نہیں ہے، اس پر لاجک نہیں دینا ہے، بلکہ نادم و شرمندہ ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوں، معافی مانگیں، اللہ معاف کر دیں گے. ایک کا انجام ہمیشہ کی لعنت، اور ایک کا انجام یہ ہے کہ اسے اس دنیا کی خلافت مل گئی، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیع خزانہ مل گیا. تو یہ دونوں رویے ہمارے سامنے ہیں. فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم شیطان کی روش، شیطان کا رویہ اپناتے ہیں یا اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا. اور پھر اخیر میں فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم اور حوا کو اور گویا ان کی نسبت سے، ان کے واسطے سے اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ ہدایت دے دی گئی کہ اب اس دنیا میں تم جا رہے ہو، یہاں کی نیابت، یہاں کی خلافت تمہیں مل رہی ہے، یہ زمین گویا تمہارے اختیار میں دی جا رہی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے تمہیں نوازیں گے، تمہیں خاص قسم کے اختیار سے نوازیں گے، فریڈم سے نوازیں گے، لیکن تمہاری روش کیا ہونی چاہیے وہاں؟ تمہیں ہر لمحے اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے گائیڈ لائن کیا آئی ہے، ان کی طرف سے ہدایت کیا آ رہی ہے یا کیا ہدایت آئی ہوئی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جا تو رہے ہو اس زمین پر، لیکن یاد رہے کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے تو اسے ماننا، اسے تسلیم کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ اگر کرو گے تو نہ تمہیں غم ہوگا کہ جنت چھوٹ گئی ہے، جنت کی نعمتیں چھوٹ گئی ہیں، اب کیا کریں، نہیں، غم نہیں ہوگا، بلکہ جب چلو گے تو تمہیں یہ امید بنے گی کہ مجھے جنت دوبارہ ملنی ہے، اور نہ ہی خوف ہوگا کہ اس دنیا میں تم زندگی گزارو گے کیسے، بے یار و مددگار نہیں ہوگے تم، بلکہ تمہیں یہ اطمینان رہے گا ہر لمحے کہ میرے رب کی طرف سے گائیڈنس آنے والی ہے یا آ گئی ہے، ہدایت آ چکی ہے، رہنمائی آ چکی ہے، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جیون کیسے گزارنا ہے، میرے رب کی ہدایت موجود ہے، یہ ہدایت آ رہی ہے۔ اور دوسری طرف لیکن اگر انکار کرو گے تو یاد رہے کہ جہنم تیار ہے، یہ ہر فرد بشر سے ہے۔ حضرت آدم اور حوا تو پہلے مخاطب تھے، لیکن آج میں بھی مخاطب ہوں اور آپ بھی مخاطب ہیں، قیامت تک ہر آنے والا ہر انسان مخاطب ہے کہ دیکھو اس دنیا کا سسٹم یہی ہے کہ اللہ نے یہاں بھیجا ہے تو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اپنے انبیاء کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، ان کے ساتھ کتابیں اتاری ہیں، اپنی طرف سے ہدایات نازل فرمائی ہیں، اپنی طرف سے بہت سے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ یاد رہے کہ جو اسے قبول کر لے گا وہی خوشخبری ہوگی، اس کے لیے خوشخبری ہوگی، اس کے لیے دنیا بھی جنت بنے گی اور آخرت بھی جنت۔ لیکن جو لوگ اس ہدایت سے منہ موڑیں گے، انکار کریں گے، وہ ہمیشہ ہمیش کی لعنت کے مستحق ہوں گے، وہ جہنم کا شکار ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ یہ دنیا بھی ان کی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ گویا ایک مثال سے اس کو سمجھیے، ایک اندھیری رات میں کچھ بچوں کو آپ گھر سے نکالیں اور کہیں کہ جاؤ اس راستے پر چلتے جاؤ، اور ہم یہاں سے تمہیں کیمرے میں دیکھ رہے ہیں اور تمہیں گائیڈ کرتے رہیں گے کہ تمہیں دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے، دیکھتے رہنا، جب میں دائیں کہوں تو دائیں جانا، بائیں مت جانا ورنہ تباہی ہوگی، ہلاکت ہوگی، اور جب میں بائیں کہوں تو بائیں جانا، دائیں تو مت جانا ورنہ وہاں بھی تمہارے لیے ہلاکت ہوگی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور حوا کو بھیجا تو یہ ہدایت دی تھی، اور ان کے واسطے سے تمام انسانوں کو یہ ہدایت دے گی، جاؤ دیکھو میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی، اس پر عمل کرو، اس سے بچو، یہ قبول کرو اور اس سے دور ہٹو، سچ بولو، جھوٹ سے بچو، توحید کا اقرار کرو، شرک سے بچو، گناہوں سے بچو، نیکیوں کی طرف پلٹو۔ یہ گویا ہدایات انبیاء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے مسلسل آتی رہی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ بچے جن کی مثال میں نے دی، میں ان سے کہوں یا آپ ان سے کہیں کہ بھئی دائیں جاؤ، وہ بائیں جائیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تباہی خود خریدیں گے۔ یہی حال یہاں انسانوں کا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں، رہنمائی آ رہی ہے، لیکن اگر ان کے خلاف انسان چلے گا تو خود تباہی کو چنے گا۔ مختصر یہ کہ حضرت آدم اور حوا کو ایک اسکیم کے تحت، باقاعدہ پری پلان کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، جنت سے نکال تو دیا، لیکن یہ بتا دیا کہ تمہیں جنت پھر ملے گی، شرط یہ ہے کہ میری ہدایات کو قبول کرنا، میری ہدایات پر چلنا۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔